آج کل ایک سوال اٹھا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بہت سارے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں اس میں عورت کے پردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, عورت کے حجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے کہا اگر حجاب کا تعلق ہوتا سیکشل ہراسمنٹ سے تو بتاؤ کہ چھوٹی بچیوں کو لوگ کیوں ہراس کر رہے ہیں, ان پہ تو حجاب فرض ہی نہیں ہے, یا چھوٹے بچوں کو لوگ کیوں ریپ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ واللہ العظیم اس سے زیادہ بے وقوفانہ بات میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی. دیٹ از ایبسولوٹلی لوڈیکرس. اس سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ بونگی بات دنیا میں نہیں سننے والی ہوگی کہ معاشرے میں جیسے مرضی آپ عورتوں کو بھیج دیں, مردوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر وہ مرد نہیں ہوں گے, وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوگی پھر, کیونکہ جہاں تک سائیکولوجیکل سٹڈیز شو کرتی ہیں مردوں پہ فرق پڑتا ہے, مردوں پہ فرق پڑتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ساری پورن انڈسٹری بند کر دیں. آپ پورن انڈسٹری کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ جو پورنوگرافک انڈسٹری پوری چل رہی ہے یہ کس بیس پہ چل رہی ہے؟ ان کو کیوں نہیں جو نا نقاب اور عبائے پہنا دیتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ if you want to affect the heart of a man from his eyes, show him some kind of images. یعنی ایڈ کیمپین, یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والوں سے پوچھیں کیوں ہر ایڈ میں عورت لے کے آتے ہو؟ Why not bring a man? Why not bring a fat old man to communicate the same message? کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو عورت ہے نا اس کو وہ آئی کینڈی کے طور پہ ڈینگل کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ, جب بندہ سیکشولی فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے ایزیسٹ ٹارگٹ کے اوپر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے, چاہے وہ کوئی اس کی فیملی میں بچہ ہو, چاہے وہ کوئی بچی ہو, چاہے وہ کوئی عورت ہو, جو بھی ہو. جب آپ معاشرے کو سیکشولی فرسٹریٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے امیجز بمبارڈ کر کے, تو وہ کہیں تو اپنی شہوت کو پورا کرے گا. آپ ایک بچے کو, آپ ایک ٹین ایجر کو ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہو which is not X-rated, ٹھیک ہے, لیکن it is not as innocent as you might think. 100 میں سے 99 جو لڑکے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپائٹ دس بمبارڈمنٹ سنبھال لیں, لیکن مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا. اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ایک بندہ بدنظری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. Really? Are you that naive? ایک بندہ پرووکیٹو چیزیں دیکھ رہا ہے, امیجز دیکھ رہا ہے, اس کے دل, یعنی آپ نظر سے حرارت دل میں ہو رہی ہے, پورے جسم میں ہو رہی ہے. واللہ ایسے ہوتا ہے. یعنی آپ نے کہیں دیکھا ہے اور اس کا افیکٹ آپ کی پوری باڈی پہ ہو رہا ہے. آپ کسی سوشل سائنٹسٹ سے پوچھیں, کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ وہ جو ڈوپامین ریلیز اس کے اندر ہو رہا ہے اس کا اب وہ کیا کرے گا؟ What is he going to do with that? There is a chemical reaction going on. اس کے physical ramifications ہیں. اور آپ کہتے ہیں معاشرہ برباد نہیں ہوتا. So think about this very carefully کہ جب بھی آپ یعنی معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام کرتے ہیں تو اس کے ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں عبایوں حجاب والی بھی تو ہراس ہو جاتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ضرور ہوتی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہوتی, لیکن آپ لائکلیہڈ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کرپشن کریٹ ہوتی ہے. اس کرپشن کی وجہ سے مطلب دس از ناٹ دی اونلی پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک ایشو ہے. دیر آر مینی ایسپیکٹس بٹ دس از آلسو ون آف دیم. یہ کہنا اور اتنے نائیو ہونا, یہ کہنا کہ جی نہیں عورت جیسے مرضی کپڑے پہن کے مارکیٹ میں پھرے اس سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کر لیں اس پہ بحث اور اس پہ اوپر ڈیبیٹ کر لیں. سو ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں پوری رہنمائی فرماتا ہے, ہمیں گائیڈنس دیتا ہے ان آل ایسپیکٹس آف آور لائف, اینڈ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر آپ نے ڈریس اپ کیسے کرنا ہے, آپ نے چلنا کیسے, آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے, حیا جو ہے وہ ان سائڈ بھی ہونی چاہیے, آؤٹ سائڈ بھی ہونی چاہیے. آل آف دیز ایسپیکٹس آر پارٹ آف آور دین.